قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، اے نبی ان سے پوچھو کون ہے جو نگہبانی کرتا ہے تمہاری رات اور دن کے وقت میں اگر رحمان تمہیں عذاب دینا چاہے. یعنی تکلیف دینے والا بھی وہ ہے، بچانے والا بھی وہی ہے. تکلیف بھی دے رہا ہے اور بچا بھی خود رہا ہے. ویسے تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ تکلیفیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، بچانے والے بزرگ ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہوتا ہے. تو کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ غوث پاک جو تکلیف دور کرتے ہیں ان کی، وہ اللہ سے بھی بڑھ گئے ہیں، نعوذ باللہ. اور بھائی تکلیف بھی اللہ دیتا ہے اور تکلیف ٹالتا بھی اللہ ہے، دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے. تو ان سے فرماؤ کہ دن اور رات میں کون رحمان سے تمہاری حفاظت کر سکتا ہے اگر وہ تمہیں تکلیف دینا چاہے. حقیقت بات ہے، چھوٹے بچوں کو جو ہم بڑا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ بہت بڑا معجزہ ہے. اس پلانٹ ارتھ پہ کئی چیزیں ہیں جو انسانیت کو ختم کر سکتی. ہر انڈیویجول کی زندگی میں کئی بار کوئی چیز لگتی ہے، کہتے ہیں جی بس جسٹ کن پٹی بچ گئی جی، جسٹ آنکھ بچ گئی جی. بچے تو مرزانہ طور پر بڑے ہوتے ہیں، ورنہ جس طریقے سے وہ ایک کٹی پتنگ کی طرح اڑتے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں. یہ بھی قرآن میں ذکر ہے، فرشتوں کے ذریعے انسانوں کی حفاظت کی جاتی ہے. ایک تو وظائف والا معاملہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے، جو صحیح بخاری میں ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے، صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور رہتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ بھی اپنی جگہ ہے کہ عام حالت میں بھی انسانوں کی حفاظت ہوتی ہے، تبھی تو ان کو زندگی دی جاتی ہے اپنے موت کے وقت تک کے لیے. ادروائز اتنے موت کے گولوں میں انسان کا زندہ رہنا، چاہے وہ مسلمان ہو کافر ہو، ناممکنات میں سے ہے جب تک کہ اس کی حفاظت نہ ہو. اور یہ تو وہ چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. جو نظر نہیں آ رہی، انسان کے اندر کی ٹریفک، گردوں کا چلنا، دل کا چلنا. کبھی بلڈ ٹیسٹ کروانے جائیں اور عجیب و غریب قسم کی رپورٹ آ جائے، بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور پتہ نہیں کہ کب سے ہو رہا ہے، اور خود بخود ٹھیک بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہے. نئے خلیے بن جاتے ہیں، جسم اپنی ریپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام رکھا ہے. دوائی تو صرف آپ کو ایک سمجھ لیں سپورٹ فراہم کرتی ہے، جسم اپنے آپ کو خود ٹھیک کرتا ہے، اور جسم کو پتا بھی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو خود ٹھیک کرتا ہے. اللہ نے اس کے اندر کوالٹی ڈال دی ہوئی ہے. ہڈی ٹوٹ جائے صرف اس کو آپ پلستر کرتے ہیں سامنے رکھ کے، باقی وہ خود بخود جڑتی ہے. دونوں طرف سے جو ہے وہ مواد اس میں سے نکلتا ہے، ویلڈنگ کا جوائنٹ بن جاتا ہے. 8 سے 10 ہفتوں میں ہڈی جڑ جاتی ہے. دوائی نہیں جوڑ رہی ہوتی، کیورنگ ہے. ابھی تو میں اگلے دن ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ اگر آپ 36 گھنٹے کا روزہ رکھیں تو 16 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، 20 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، 30 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا، 36 گھنٹے کے بعد کیا ہوگا. سٹیپ وائز انسان پریشان ہوتا ہے، نئے خلیے بننے شروع ہو جاتے ہیں. جسم اپنے کمزور خلیوں کو مارتا ہے، نئے پیدا کرتا ہے، اور جو ڈیمیج ہے ان کو ریپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے اب کینسر کا علاج فاسٹنگ کے ذریعے کروایا جاتا ہے. جسم خود ریپیئر کرتا ہے اپنے آپ کو. اللہ نے سسٹم رکھا ہوا ہے. جانوروں کو آپ دیکھیں، جب بیمار ہوتے ہیں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں. کیوں؟ فاسٹنگ پہ چلے جاتے ہیں. جب فاسٹنگ پہ جاتے ہیں تو جسم کو پتا چل جاتا ہے کہ اچھا اب جو میں نے اتنے سالوں سے چربی جوڑی ہوئی تھی نا جسم میں، کیٹو ڈائٹ کے اوپر شفٹ ہو جاتا ہے انسان یا جاندار. وہ چربی استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا وہ 2005 کے زلزلے میں ایک عورت 60 دن تک زندہ رہی تھی، صرف پانی اس تک پہنچتا تھا بغیر کھائے پیے. جسم کی چربی استعمال ہوتی رہی 60 دن تک. تو ہم نے یہ تجربہ کر لیا کہ انسان بغیر کھائے زندہ رہ سکتا ہے. ہاں پانی کی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت آپ کے اندر سے جسم اپنے آپ کو کھانا شروع کر دے گا جو فالتو چربی آپ کے اوپر ہے، جو آپ ڈائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں فاسٹنگ کے ذریعے. اور پھر جب یہ آپ بڑھانا شروع کرتے ہیں ڈائٹنگ، تو پھر جسم ریپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے ان خلیوں کو جو ڈیمیج ہو چکے ہیں، جو آپ کے لیے کل کو ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتے ہیں، آپ کی شریانوں کو کمزور کر کے. ایسا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے.
تو اللہ ہی حفاظت کر رہا ہے دن میں بھی رات میں بھی. بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، لیکن ان لوگوں کا حال دیکھو کہ یہ تو اپنے رب کے ذکر سے روگرداں ہے. اتنی نعمتیں جس نے دی ہیں. اب یہ جو نعمتیں ہیں وہ ہر زمانے میں آبزرو ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے انسانوں کو نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. ایک نیچرل پروسیس ہے جس کو آپ فزیکل فینومینا آف نیچر کہتے ہیں یا مدر نیچر کہتے ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اور آج تو سائنس کی برکت سے ہمیں مزید پتہ چل رہا ہے.